دیکھنی شروع کی تو اس پہ انکشاف ہوا کہ یہ 30 ورشنز ہیں جس کو میں اکٹھا نہیں کر سکتا. تو اس نے جواباً اسے لیٹر لکھا کارڈینل کو کہ محترم میرا خیال یہ ہے کہ ساری ورشنز کو ویسے ہی رہنے دیا جائے کیونکہ ان میں سے ایک ورشن مرتب ہی نہیں ہو سکتی. کارڈینل نے اسے چرچ کی گستاخی سمجھا, اسے 3 سال کے لیے قید کی سزا دی. سزا کے بعد جب وہ نکلا تو ہی واز نو مور اے کرسچن. اس کے 2 بڑے مشہور قول ہیں اور وہ قول بڑے آسان بھی ہیں, سمجھ آنے والے ہیں کہ اس مذہبی انسان نے مذہب سے بغاوت کے بعد کیا کہا کہ یو کین نیور بی اے گڈ ایتھیسٹ, یو کین نیور بی اے گڈ سیکولر انلیس یو آر اے گڈ ایتھیسٹ. یہ اس کا پہلا قول ہے, یو کین نیور بی اے گڈ سیکولر انلیس یو آر اے گڈ ایتھیسٹ. پھر اس نے کہا ریلیجن اینڈ سیکولرزم آر ایز اپارٹ ایز دی لینڈ فرام دا سی. Wherever there is a land, there is no sea. Wherever there is sea, there can be no land. خاتون حضرات, یہ تفکر, اس میں کوئی مذہبی ڈسکشنز نہیں آئیں. It is only a reaction and disparity. اور وہ اختلافات جو اس وقت مذاہب میں پیدا ہو چکے تھے 18ویں اور 19ویں صدی میں, جو آج ہمارے مذہب میں بھی وارد ہو گئے ہیں. کیا افسوس کی بات ہے کہ آپ تو کرو پی ایچ ڈی, ایم ایس سی, اور جو کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے, جو پیرا سائیکولوجیکل ہے, میٹا فزیکل ہے, پیرا ہیومن ہے, اس کا کام جو ہے ساری شناخت کا اب ان پڑھ ملا کے حوالے کر دو. دس از دا بیسک فلا اینڈ ٹریجک فلا ان دی مسلم مائنڈ, کہ جو کام انہیں اپنے غور و فکر سے کرنا چاہیے تھا, جو علم انہیں ڈائریکٹلی قرآن سے حاصل کرنا چاہیے تھا, وہ علم وہ بدقسمتی سے اپنے سے بہت زیادہ کم علم لوگوں سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سن لیجئے کہ unless you settle your priorities as young people, unless and until you settle down your priorities in your mind, you can never be a successful human being. بہترین انسانی تواتر جو ہے سینس آف پرائیورٹی سے بنتا ہے. اگر آپ کی ترجیحات صحیح نہیں ہیں تو آپ زندگی میں کبھی بھی کامیاب ترین ہو کر بھی ناکام شخص رہو گے. اور انسانی ذہن کی اولین پرائیورٹی صرف ایک ہے, صرف ایک ہے. اس میں نہ رزق شامل ہے, نہ زندگی, نہ بال بچے. ایک پرائیورٹی آپ کو قرآن دے رہا ہے, صرف ایک, انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا. میں نے تمام عقل و معرفت اس لیے دی ہے, چاہو تو مجھے مانو, چاہو تو میرا انکار کر دو. از اے ویری گریٹ ٹیچر. ہی از دی گریٹسٹ ٹیچر آف آل ٹائمز. وہ آپ پر جبر نہیں کر رہا, عقل دے دی, شعور دے دیا, سینس آف پرائیورٹی دے دی. جب آپ اپنی ٹاپ پرائیورٹی سے ہٹتے ہو تو اسی عقل سے آپ اپنے لیے مناسب لباس چنتے ہو, کریئر چنتے ہو, اخلاق و اطوار چنتے ہو, زندگی چنتے ہو. مگر جب تک ٹاپ پرائیورٹی نہیں درست ہوگی آپ کی باقی زندگی بے اطمینان اور اینگزائٹی سے گزرے گی. خاتون حضرات, یہ بلا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے ایک بین لگایا ہوا, بین. کہتا ہے دولت تم پالو گے, اقتدار پالو گے, جو چیز مانگو دنیا میں پالو گے, مگر ایک چیز نہیں ملے گی. ایک چیز میرے پاس ہے وہ میں نہیں دوں گا. جو چاہو پالو دنیا میں, یہ تمہارے لیے مخصوص ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. جاؤ کھیلو کودو, جو حاصل کرنا ہے دنیا سے کر لو, میں نہیں روکوں گا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا غَرُورٌ. جاؤ اپنے تکبرات پورے کرو, شان و شوکت کو اپنے تمام لباس پہنو اور اتارو, ایک چیز نہیں دوں گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. میں تمہیں دل کا اطمینان نہیں دوں گا. بس دل کا اطمینان نہیں دوں گا, کیونکہ دل میری آماجگاہ ہے, دل میرے مقام ہے, اور میں آپ کے دلوں کو اطمینان اس وقت تک نہیں دوں گا
جب تک تم مجھے یاد نہ کرو گے، جب تک تم دل کے اصلی مقام آقائی کو نہیں سمجھو گے، مقام بندگی کو نہیں سمجھو گے۔ اور اگر شیخ عبد القادر جیلانی سے کوئی کسی شخص نے کہا کہ یا حضرت یہ جو سلیمان کو ملکہ سبا نے کہا تھا اس آیت کا کیا مطلب ہے، تو ملکہ سبا جب اپنے تخت پر بیٹھی تو اس نے کہا کہ دیکھو ایک عجیب و غریب سا خط آیا ہے، میرے سرانے کے نیچے سے ملا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ ایک سلیمان کی طرف سے ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنا بڑا کون سا شخص ہے جو تمام حصار توڑ کر، تمام حفاظتوں سے گزر کر، میرے محافظوں سے گزر کر میرے سرانے یہ خط رکھ گیا ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن۔ تو ان بادشاہوں نے کہا، ان سرداروں نے، کیا ملکہ تو غم نہ کر، ہم نے 132 مارکے جیتے ہوئے ہیں، لڑے ہوئے ہیں، آج بھی اگر تو حکم کرے گی تو ہم اس سلیمان سے بھی لڑ لیں گے۔ تو ملکہ تھی بڑی سیانی، اس نے کہا نہیں، جس کا یہ انداز ہے وہ تم سے ضرور بڑا بادشاہ ہے، اور وہ جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو ان بستی والوں کو اجاڑ کے ویران کر دیتے ہیں اور ان کے رؤسا اور امراء کو ذلیل کرتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ اللہ بھی جس دل میں داخل ہوتا ہے اس کے بڑے بڑے تکبرات، تمردات، اس کی انا، اس کی یہ طاقتیں، اس کی دنیاوی وجاہتیں، اس کی خواہشات کو توڑ پھوڑ کے مسمار کر دیتا۔ جب انسان اپنے انکسار کی اصل تک پہنچتا ہے تو پھر اس کے تختہ دل کو اپنا تخت تسکین بنا لیتا۔ خادم حضرات، یہ ضروری ہے جاننا کہ ہمارا اللہ سے کیا تعلق ہے، کیا واسطہ ہے۔ ہم اسے نہیں مانتے تو بھی آزادی، مگر ماننے میں عزت و وقار ہے، نہ ماننا ہی ضروری ہے۔ کم از کم آصیب سے تو بچ جاؤ گے نا، صبح و شام کے خوف و خطر سے بچ جاؤ گے، مگر نہ ماننے کے لیے بھی عقل چاہیے، ماننے کے لیے بھی عقل چاہیے۔ یہی کلمہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، الا اللہ تک پہنچنے سے پہلے